دوستو، اسکرین پر نظر آنے والا یہ سمندری علاقہ کوئی عام علاقہ نہیں بلکہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جسے دنیا کی سب سے خطرناک جگہوں میں گنا جاتا ہے۔ ایک ایسی جگہ کہ جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جو انسان بھی اس جگہ سے گزر کر جاتا ہے، اب وہ چاہے سمندری جہاز سے جائے یا پھر ہوائی جہاز سے جائے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اور تو اور اس جگہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر پہنچنے کے بعد لوگوں کے کمپاس کام کرنا بند کر دیتے ہیں، یعنی انسان کو یہ پتہ چلنا ہی بند ہو جاتا ہے کہ وہ آخر کون سی دشا میں آگے بڑھ رہا ہے۔ دوستو، دنیا کی یہ خطرناک اور عجیب جگہ آخر کہاں پر موجود ہے، اور کیا واقعی اس کے بارے میں دنیا بھر میں جتنے بھی دعوے کیے جاتے ہیں وہ سچ ہیں یا پھر ایک جھوٹ ہیں؟ یہی ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دنیا کی اس بھیانک جگہ کے بارے میں بہت سارے اسلامک ریسرچ اسکالرز کا کیا ماننا ہے۔ دوستو، اب اگر بات کی جائے اس بارے میں کہ آخر دنیا کی یہ بھیانک جگہ کہاں پر ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ خطرناک جگہ اٹلانٹک مہاساگر میں موجود ہے اور اسے برموڈا ٹرائینگل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، اس بھیانک جگہ کی کہانی اس وقت شروع ہوئی کہ جب آج سے لگ بھگ 200 سال پہلے ہماری دنیا کے کچھ پانی کے جہاز لگاتار اٹلانٹک مہاساگر کی ایک خاص جگہ پر جا کر ڈوبنے لگے۔ لوگوں کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ ڈوبنے والے سارے جہاز لگ بھگ ایک ہی جگہ پر جا کر ڈوبے ہیں، تو ان لوگوں نے اس جگہ کی اور زیادہ گہرائی سے ریسرچ کی، جس کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ یہ خاص جگہ ایک ترکوڑ یعنی تکونی جگہ ہے جو اٹلانٹک مہاساگر میں امریکہ سے بالکل ملی ہوئی ہے۔ بس اسی وقت سے ہی اس عجیب جگہ کے قصے پوری دنیا میں مشہور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ دوستو، برمودا ٹرائینگل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے اب تک لگ بھگ 50 سے بھی زیادہ پانی کے جہاز اور 20 سے بھی زیادہ ہوائی جہاز غائب ہو چکے ہیں، اور وہ بھی ایسے غائب ہوئے ہیں کہ جن کا آج تک کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے سن 1800 میں امریکہ کی فوج کا ایک سمندری جہاز برموڈا ٹرائینگل سے غائب ہوا تھا، جس میں لگ بھگ 91 لوگ سوار تھے۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی لوگوں کو اس جہاز کو ڈھونڈنے میں کامیابی نہ مل سکی تھی، اور جہاز میں سوار 91 لوگ ایسے غائب ہو گئے تھے جیسے مانو وہ کبھی اس دنیا میں ہوا ہی نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد 1814 میں ایک بار پھر سے USS واسپ نام کا امریکہ کا ایک بحری جہاز برموڈا ٹرائینگل میں غائب ہوا تھا، اور اس کا بھی آج تک کوئی پتہ نہیں لگایا جا سکا ہے۔ اس کے بعد 1824 میں بھی امریکہ کا ایک جہاز اسی برموڈا ٹرائینگل ہی میں غائب ہوا تھا، اور اس میں بھی بہت سارے لوگ سوار تھے۔ ان کا بھی اس کے بعد آج تک کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے، اور نہ ہی ان جہازوں میں سے کسی بھی جہاز کا کوئی ملبہ ہاتھ لگ سکا ہے۔ ویسے تو برموڈا ٹرائینگل میں جہازوں کے ڈوبنے کا جو سلسلہ سن 1800 میں شروع ہوا تھا وہ لگاتار جاری رہا، اور ایک کے بعد ایک بہت سارے جہاز اس برموڈا ٹرائینگل کے شکار بنے۔ لیکن لوگوں کو سب سے زیادہ حیرانی اس وقت ہوئی کہ جب دنیا کا ایک بہت بڑا جہاز اس برموڈا ٹرائینگل کے ایریے میں تیرتا ہوا ملا، وہ بھی ایسی حالت میں کہ جب اس جہاز پر کوئی بھی بندہ سوار نہیں تھا، یعنی بغیر کسی انسان کے اکیلا وہ جہاز پانی پر تیر رہا تھا۔ لیکن دوستو، بات یہیں پر ختم نہیں ہونے والی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد یہ خلاصہ ہوا کہ جو جہاز برموڈا ٹرائینگل پر تیرتا ہوا ملا تھا وہ کوئی اور جہاز نہیں بلکہ ایک ایسا جہاز تھا کہ جسے آج سے 90 سال پہلے ڈوبا ہوا گھوشت کر دیا گیا تھا، یعنی وہ جہاز آج سے 90 سال پہلے ڈوب چکا تھا۔ اب دوستو، سوال یہ ہے کہ آخر ایک ایسا جہاز جو 90 سال پہلے ڈوب چکا تھا اچانک سے برموڈا ٹرائینگل پر، وہ بھی بغیر کسی انسان کے، تیرتا ہوا کیسے مل گیا؟ ہماری دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے برموڈا ٹرائینگل سے جڑی یہ ساری چیزیں ہی ابھی عجوبہ بنی ہوئی تھیں کہ اچانک سے 1945 میں برموڈا ٹرائینگل کے اوپر سے ہوائی جہاز غائب ہونا بھی شروع ہو گئے۔ 1945 میں امریکی ایئر فورس کے 5 جہاز جو برموڈا ٹرائینگل کے اوپر سے گزر رہے تھے اچانک سے کہیں غائب ہو گئے، اور ایسے غائب ہوئے کہ جہاز تو جہاز، بعد میں ان کا ملبہ بھی نہیں ڈھونڈا جا سکا۔ لیکن دوستو، تہلکہ اس وقت مچا کہ جب اخبار میں یہ خبر آئی کہ غائب ہونے والے 5 جہازوں کو ڈھونڈنے گئے جہازوں میں سے بھی ایک جہاز لاپتہ ہو چکا ہے، اور اس کا بھی بالکل وہی حال ہوا ہے جو پہلے کے 5 جہازوں کا
حال ہوا تھا۔ بس یہ خبر سنتے ہی مانو پوری دنیا میں برموڈا ٹرائینگل کو لے کر افراتفری کا ماحول بن گیا، اور اسی دن سے ہر کوئی برموڈا ٹرائینگل کو ایک شیطانوں کا گھر کہنے لگا تھا۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ برموڈا ٹرائینگل کو ڈیولز ٹرائینگل بھی کہا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ بالکل برموڈا ٹرائینگل کی طرح ہی ایک ٹرائینگل جاپان کی سائیڈ میں بھی موجود ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہی بات مشہور ہے کہ اس جگہ پر بھی جو انسان جاتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس ٹرائینگل کو خطرناک بتاتے ہوئے یہ ایگزامپل بھی دیتے ہیں کہ چنگیز خان کی جس نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا، وہ صرف اسی ٹرائینگل کی وجہ سے جاپان کو فتح نہیں کر پایا تھا، کیونکہ اس کی فوج جب جاپان پر حملہ کرنے کے لیے آئی تھی تو اسی ٹرائینگل میں ڈوب کر ختم ہو گئی تھی۔ حالانکہ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ چاہے بات جاپان کے ٹرائینگل کی ہو یا پھر برمودا کے ٹرائینگل کی، دونوں ہی ٹرائینگلز کے بارے میں ویگیانکوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ خطرناک نہیں ہیں، بلکہ ان کے بارے میں جو بھی دعوے کیے جاتے ہیں وہ سراسر جھوٹ ہیں، اور ان جگہوں پر جتنے بھی ابھی تک حادثے ہوئے ہیں وہ بالکل ویسے ہی ہوئے ہیں جیسے اور جگہوں پر ہوتے آئے ہیں، لیکن بس اتفاق یہ ہے کہ ان جگہوں پر زیادہ حادثے ہوئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے بارے میں یہ افواہیں اڑانا شروع کر دیں کہ یہ جگہ خطرناک ہے۔ حالانکہ دوستو، ہم اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ ویگیانک برموڈا ٹرائینگل کی ساری باتوں کو جھوٹا بتانے کے باوجود بھی ابھی تک کوئی بھی ایسا مضبوط پروف نہیں دے سکے ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ برموڈا ٹرائینگل کے بارے میں جتنی بھی چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں وہ ساری جھوٹی ہیں، یعنی یہ بتایا جا سکے کہ برموڈا ٹرائینگل ایک نارمل جگہ ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ برموڈا ٹرائینگل کے بارے میں الگ الگ مذہب کے لوگوں نے اپنی الگ الگ تھیوری بھی پیش کی ہے۔ کچھ اسلامک اسکالرز کا یہ بھی ماننا ہے کہ برموڈا ٹرائینگل ہی وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر دجال قید ہے۔ اپنی اس تھیوری کو مضبوط ثابت کرنے کے لیے وہ اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو حضرت تمیم داری سے روایت ہے۔ دوستو، آپ لوگوں کو حدیث سنتے وقت کنفیوژن نہ ہو، اس لیے پہلے ہی بتاتے چلیں کہ تمیم داری ایک ایسے انسان تھے کہ جو عیسائی دھرم کے ماننے والے تھے، لیکن ایک سمندری حادثے کی وجہ سے انہوں نے اسلام دھرم قبول کر لیا تھا۔ چلیے اب آپ کو لفظ بائی لفظ حدیث سناتے ہیں۔ دوستو، ایک بار پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمیم داری جو پہلے عیسائی تھا اس نے میرے پاس آ کر اسلام دھرم اپنا لیا ہے، اور اس نے مجھے ایک ایسا واقعہ سنایا ہے کہ جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے کہ جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ساتھ سمندر کے سفر پر سمندری جہاز میں روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں طوفان کی وجہ سے انہیں مہینہ بھر تک ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک ٹاپو میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج ڈوب رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر ٹاپو میں داخل ہوئے۔ جب وہ ٹاپو میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سارے بال تھے۔ بالوں کے حد سے زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں اس جانور کے آگے اور پیچھے کا پتہ بھی نہیں چل پا رہا تھا۔ تمیم داری کے ساتھیوں نے اس جانور سے کہا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس بالوں والے جانور نے کہا، میں جساسا ہوں۔ پھر ان لوگوں نے پوچھا، یہ جساسا کیا چیز ہے؟ اس جانور نے جواب دیا، اے لوگو، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ تمیم داری اور اس کے ساتھیوں کو خوف ہوا کہ کہیں یہ جانور شیطان نہ ہو اور کہیں یہ جانور ہم لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک ایک لوہے کی زنجیر بندھی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس لمبے قد کاٹ والے آدمی سے تمیم داری اور اس کے ساتھیوں نے پوچھا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب سے ہیں۔ پھر ہم نے سارے سفر اور طوفان اور جساسا کے بارے میں بتایا کہ اس نے ہمیں تیری طرف آنے کو کہا ہے۔ اس لمبے قد کاٹ والے آدمی نے کہا، مجھے بیسان کے باغ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے اس سے کہا، اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس باغ میں درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا، ہاں پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس جھیل کے بارے میں کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے بتاؤ کیا اس جھیل میں پانی موجود ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں بہت پانی موجود ہے۔ وہ بولا، اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔
پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں آخر کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے اور کیا لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا مجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے۔ اس پر اس نے پوچھا کہ جب عربوں نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی تو آخر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے جواب دیا کہ وہ آس پاس کے سارے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور آس پاس کے لگ بھگ سبھی عربوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ ہم نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ میں دجال ہوں اور مجھے بہت جلد ہی نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ دوستو اس حدیث سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ دجال پہلے ہی پیدا ہو چکا ہے اور اب وہ صرف اپنے نکلنے کی اجازت ملنے کا انتظار کر رہا ہے، اور وہ جس سمندری علاقے میں بھی قید ہے وہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن دوستو ذرا رکیے، ابھی ہماری بات پوری نہیں ہوئی ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو یہ واقعہ سنانے کے بعد اپنے عصا مبارک یعنی اپنی چھڑی کو منبر پر مار کر فرمایا کہ یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یعنی یہ ہے مدینہ، یہ ہے مدینہ، یہ ہے مدینہ۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا کہ جان لو کہ دجال نہ تو شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں ہے، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ دوستو اب اگر عرب دیش میں بیٹھ کر مشرق کی طرف دیکھا جائے تو یہی دونوں ٹرائی اینگلز پڑتے ہیں کہ جنہیں آج دنیا کی سب سے خطرناک جگہوں میں گنا جاتا ہے، جہاں ایک طرف جاپان کا یہ ٹرائی اینگل عرب دیش سے سیدھے طور پر مشرق کی دشا میں پڑتا ہے، تو وہیں دوسری طرف امریکہ کا یہ برموڈا ٹرائی اینگل بھی دنیا کے گول ہونے کی وجہ سے عرب سے مشرق ہی کی سائیڈ میں پڑتا ہے۔ کیونکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ جب بھی دنیا کے کسی ایسے میپ کو دیکھیں گے کہ جس میں دنیا کو گول طور پر دکھایا گیا ہوگا تو آپ کو جاپان کی مشرق کی سائیڈ میں اس کا سب سے پڑوسی یعنی قریبی دیش امریکہ ہی دکھائی دے گا، کیونکہ جاپان کے مشرق میں بھی امریکہ ہی ہے۔ حالانکہ دوستو بہت سارے لوگوں نے اس تھیوری کو ماننے سے انکار بھی کیا ہے، لیکن اس خطرناک اور عجیب جگہ کی پوری اور صحیح سچائی کیا ہے یہ تو بھلا ہم عام انسانوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ آپ لوگ بھی آج کی ہماری اس ویڈیو کے کومنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ برموڈا ٹرائی اینگل کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔